السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، لمبے عرصے کے بعد میں پھر سے دوبارہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا شروع کر رہا ہوں، لیکن یہ ڈاکو لٹیرے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ان دنوں آ کے، اور عدالتوں کا ہماری کا مستقل وہی کام ہے جو پہلے کر رہی تھے، ان میں جو بیٹھے ہیں مافیا کے ایجنٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں جو بیٹھے ہیں بیرونی ایجنسیوں کے ایجنٹ، وہ مل کے مشکل بنا رہے ہیں اس ملک کو، جس طرف وہ جا رہا تھا اس کو جانے دینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، مجھے پتا ہے کہ میری بات پتہ نہیں کوئی سنتا یا نہیں سنتا، مجھے اپنی اہمیت کا بھی اندازہ ہے، یہ باتیں مایوس کرنے والی بھی ہیں کہ وہ ملک، وہ قوم جس طرح کی بھی ہے، اور میرے لیے وہاں پہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اگر وہ ملک سیدھے راستے پہ چل پڑے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس قوم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کامیابی اور ترقی کے کیا راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں ہر چیز کھول کر واضح طور پہ بتا دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے بہت زیادہ لوگ پاکستان میں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ کسی خاص نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو اخلاقی باتیں، انسانی باتیں وہ سمجھ نہیں آتی۔ ہر کوئی ان مشکلات کا شکار ہے، اور جب انسان اس طرح کے ظالم ہو جاتے ہیں تو ان پہ پھر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ظالم حکمران جو ہیں یہ اتنے ڈھیٹ اور بشرم ہوتے ہیں کہ ان کو آرام سے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کے منہ کو جو خون لگ گیا لوگوں کا، انسانوں کا، پینے کے عادی ہو گئے ہیں، یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ان کو پیسا نہ جائے۔ اور پیسنے کے لیے ایک مہذب معاشرے میں عدالتیں ہوتی ہیں، اور ان عدالتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں سب پہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ کن کے ایجنٹ ہیں۔ سارے جج میں نہیں کہوں گا، لیکن میکسیمم جج عدالتوں میں جو بیٹھے ہیں وہ خبیث ہیں۔ سب سے بڑا یاترن من اللہ، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ، اور یہ سارے مل کے اسٹیبلشمنٹ پہ بیٹھے ہوئے جو بیرونی مورے ہیں، پاکستان کو پھر وہیں لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں سے بڑی مشکل سے پچھلے 4 سال میں عمران خان لڑ کے نکال کے لے کے آیا، کیونکہ ان سب کے سٹیک باہر ہیں، ان کی نسلیں باہر ہیں، ان کے پیسہ دولت سارے باہر کے ملکوں میں پڑا ہے، اور یہ غلام ہیں ان کے، اور اداروں میں بیٹھے سب لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کتی چورانا رلی ہے، سب ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کو صرف ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، سب سے زیادہ عام لوگ متاثر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پسا ہوا غریب طبقہ اس سے مرتا ہے اور تباہ اور کریش ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اگلی نسلوں کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہوگا۔ اگر عمران خان آپ کو ایک دفعہ کہتا ہے، نہیں بھی کہتا، آپ کو خود جگہ جگہ پروٹیسٹ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی گاڑیاں، گھر، دکانوں کو جلانا شروع کر دیں، کسی کے بزنس کا، نہیں، پرامن احتجاج کریں۔ پرامن احتجاج لمبے عرصے تک کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے برداشت ہونی چاہیے انسان میں، لیکن اسی میں زندگی ہے، اسی میں جو ہے امن ہے، ورنہ یہ ظالم، ان ظالموں کو چھوڑا ہی اس لیے گیا ہے، ان شیطانوں کو اس ملک میں، اس قوم پہ، کہ یہ قوم ابھی تک سدھر نہیں رہی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قومیں سدھر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میں ان کو شعور دیتا ہوں، لیکن ابھی تک اس ملک میں شعور بہت کم لوگوں کے پاس آ رہا ہے، کیونکہ ادارے تباہ، ہر چیز تباہ، کوئی پچھلے 40-50 سال سے ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دی گئی۔ بہرحال اس وقت آپ کو متحد ہو کے، جس نے آپ کے لیے پچھلے 3-3.5 سال میں پاکستان کو بدل کے رکھ دیا ہے، اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں اس پلیٹ فارم پہ جو کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے میری کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن میری بات سنیں اور باتوں پہ غور کریں، اور اپنے لیے سوچیں، میرے لیے نہیں، اپنے لیے سوچیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ جھوٹ ہیں، ان کا موازنہ کریں۔ ہمیں ہر چیز اس وقت اس ملک میں کھل کے سامنے آ چکی ہے، ساری عدالتیں، سارے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگ، سارے بیوروکریسی میں بیٹھے ڈاکو کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ پوڈ کاسٹ ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔